کیا ہیں؟ نمونہ ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے کیے گئے یہ اعمال جو ان 10 دنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر جانے والے، مکہ کا سفر کرنے والے لوگ جو وہاں جا کے یہ اعمال کرتے ہیں، اور ان اعمال میں سے ایک حج، اور حج کے ساتھ جو ہے وہ ہے قربانی۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ ان کا اسوہ اور جو ہے ان کی سیرت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے اوصاف، جو ان کی صفتیں، جو ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی ہے، سب سے بڑی صفت محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی جو اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا کہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا۔ فرمایا کہ ابراہیم جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے نبی سچے نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، یہ اللہ کے سچے نبی تھے ابراہیم خلیل اللہ۔ کہ سچ جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے بھی فرمایا انہ کان صدیقا نبیا فرمایا، اور ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ اپنا دوست بنایا۔ فرمایا کہ ابراہیم کی یہ بھی صفت ہے، ان کے اوصاف میں سے یہ بھی اوصاف ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اب انبیاء دوسرے بھی دوست ہیں اللہ کے، لیکن اللہ نے خاص منصب اور خاص جو ہے یہ وصف ابراہیم کو ہی عطا کیا کہ جو خلت کا جو ہے جو منصب اور صفت جو ہے وہ ملی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کو ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جہاں اللہ کے سچے نبی تھے، جہاں اللہ کے دوست تھے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بردبار بھی تھے، حلیم بھی تھے، بردبار بھی تھے، اور فرمایا کہ ذہین بھی تھے، فتین بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ذہانت، فطانت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ذہانت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جب بادشاہ کے پاس گئے تو ابراہیم خلیل اللہ سے وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ابراہیم جو تو کہتا ہے کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے ذہین جو ہے بنایا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ کام کر سکتے ہو، میرا رب تو وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تم ایسا کر سکتا ہے تو سورج کو مغرب سے لا کے دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ وہ جو کافر، وہ جو بادشاہ کے سامنے جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کا یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا یہ درس دینا اور اس کو یہ بات سمجھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ کو یہ بات جو ہے سمجھائی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے لا کے دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي، اس کا ایسی زبان بند ہوئی، اس کی بولتی ایسی بند ہوئی، فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ خاموش کا خاموشی رہ گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑنے کے بعد جب سب لوگ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ، اے ابراہیم یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے تم جو ہے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کنہوں نے کیا ہے۔
تو جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، اگر یہ تمہارے واقعی مشکل کشا ہیں تو ان سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ بولتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، نہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ بول کے بتا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بردبار بھی بنایا تھا، حلیم بھی بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مثال بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا، اگر ابراہیم تو نے یہ کام نہ چھوڑا تو کیا کروں گا؟ کہا ابراہیم میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ قال انت راغب عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہمیں ان سے دور کرنا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم ان کو نہ پوجیں، ان کے سامنے نہ جھکیں، تو ہمیں ان سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ ابراہیم اگر تو بات نہ آیا تو کیا کروں گا؟ فرمایا کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ابراہیم ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں پہ کیا کہا؟ اپنے والد سے نرمی سے پیش آتے ہوئے کہا سلام علیکہ، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک، میں آپ کے لیے اللہ سے کیا کروں گا؟ بخشش کی دعا کروں گا۔ اب یہ بخشش کی دعا بھی ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں مفسرین و محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا جب ان کو حکم نہیں ہوا تھا کہ تم نے اپنے والد کے لیے، مشرک کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں کرنی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ پہلے دعا جو ہے وہ کی تھی، اس کے بعد جب اللہ نے منع کیا کہ ابراہیم مشرک کے لیے جو ہے تم نے دعا نہیں کرنی، چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، مشرک کے لیے کہا کہ دعا نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے لیے دعا نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اس کے کچھ میرے اوپر احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے روکا ہے لیکن کہا کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ اس کے اندر بھی ایک بات محدثین نے جو یہاں بیان کی ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کو نرم دل بنایا تھا، وہ نرم گوشہ تھے، نرم دل تھے، جس طرح اپنے باپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ پیش آئے ابراہیم خلیل اللہ، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم دل تھے اپنی امت کے حوالے سے، اپنی امت کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا بنایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں میں ان کے لیے استغفار کروں گا، کہا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کروں گا، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کریں، اللہ ان کو پھر بھی معاف نہیں کرے گا، ان کو پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور صاف کہہ دیا اللہ نے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے جو ہے وہ کیا کرے، اس کے حق میں دعا کرے۔ سورہ توبہ کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے، وہ چاہے اس کا جتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مشرک کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، سب سے اور جو ہے اہانت اور سب سے ذلیل جو ہے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو رینگنے والا کیڑا جو زمین کے اوپر رینگتا ہے، چلتا ہے، فرمایا اس سے بھی بدتر ہے وہ مشرک، وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ چاہیں گے تو دوسرے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی۔
اور وہ کہاں سے انہوں نے کام شروع کیا تھا؟ اپنے والد سے، اپنے گھر سے کام شروع کیا، اپنے قوم اور اپنے علاقے سے جو ہے وہ کام شروع کیا،